اچھا جی، سحری میں خواتین کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اچھا ویسے سحری میں اگر وقت کم ہوتا جا رہا ہے نا تو اٹس بلیسنگ ان ڈسگائز فار وومن. میں کہہ رہی تھی گیس کی لوڈ شیڈنگ خواتین کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اتنی فرمائشیں نہیں ہوتی. مردوں میں سے اگر کوئی کچھ بولے فرمائش کرے تو وہی بنائے یا لے کے آئے جا کے، کیونکہ گیس نہیں ہے. گیس نہیں ہے. چلیں لیکن کیا کھانا چاہیے سحر افطار میں جو کہ ہیلدی اور کم ٹائم میں بن جائے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے شیف سارہ فرحان. تھینک یو سو مچ سارہ، اور رمضان مبارک. رمضان مبارک. موسٹ ویلکم. آپ کو بھی رمضان مبارک. تھینک یو ویری مچ. بتائیں کیا کیا جائے؟ ٹائم کم ہوتا ہے، اکثر لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو گیس بھی کم آ رہی ہے، پہلے سے نہیں گیس اویلیبل ہے، کیا جلدی جلدی بن سکتا ہے؟ آلرائٹ، جیسے کہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ لینا بڑا مسٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں اچھا ہیلدی بھی ہو فوڈ. تو سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی ہماری شاید میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ڈفرینٹ، لیکن آج میں یہ بتاؤں کہ چپاتی ہے جو ہے وہ ہماری چکی کے آٹے کی یا ہول ویٹ وہ بیسٹ ہوتی ہے. کاربز لینے ضروری، بالکل ایسے کارب بہت ضروری ہیں. اور پھر آپ ورکنگ اس پہ ہیں، لائک آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے. روٹی بنانے والی کوئی کہاں سے آئے گی؟ میرے پاس نہیں ہے کہ روٹی بنانے والی. ایک تو اس کو روٹی بنانے والی کا مسئلہ میں نے آپ آرڈر دے سکتے ہیں، روٹی مل جائے گی. بالکل بالکل مل جائے گی. سو فروزن ہوگی، آپ نے جسٹ اس کو اچھا سا ٹوسٹ کرنا ہوگا، دین یو کین ایٹ اینڈ انجوائے اٹ سمپل. سو آپ یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سالن میں اگر کچھ ٹائم بہت کم ہے تو آپ گریوی بنا کے آپ رکھ دیں، پورشن سائز آپ بنا کے رکھ دیں جس میں آپ کا ٹمیٹو ہے، ٹماٹر پیاز کا جو مسالہ ہوتا ہے بنا کے آپ نے رکھ دیں. پروٹین لینا ہے آپ نے، فش یا پھر چکن آپ جلدی سے بن جاتی ہے وہ آپ بنا لیں. اس کے ساتھ انڈا بھی کھا سکتے ہیں. انڈا کھا سکتے ہیں. میجورٹیز انڈے سے اوائڈ کرتی ہے کہ جی تھوڑا سا گیسٹرک ایشوز آتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا، ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا، تو آپ اس کے آلٹرنیٹ یہ لے سکتے ہیں سمپل. سب سے اچھی چیز ہے دہی. دہی کا استعمال بہت ضروری ہے. لسی بنا لیں آپ، اور ورنہ آپ جو دہی کا پانی ہوتا ہے یہ آپ سمجھیں یہ عام پانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے باڈی کے لیے اتنا کوئی ہیلدی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. تو وہ پانی تو سارا نچوڑ لیتے ہیں تو وہ پانی تو رہتا ہی نہیں. وہ لیں پانی ضروری ہے. دہی کے ساتھ وہ جو دہی کا پانی ہے آپ وہ لسی میں ایڈ کر لیں. عموماً تو لوگ جب دہی لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پانی نہ ڈالو، اوپر سے ڈالو. الیکٹرولائٹ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، پروٹین آپ کو مل رہا ہے، اس میں الیکٹرولائٹ آپ کو مل رہا ہے. سب بہت مطلب اتنا بینیفٹ ہے وہ. اگر آپ کچھ نہیں بھی کھا رہے نا تو اگر آپ نے 1.5 گلاس سے 2 گلاس لسی پی لیا نا تو آپ کا پورا. اچھا میری بات سنیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب ہم لوگوں نے جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا تب سے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ کھائیں وہ کھائیں وہ کھائیں. اب اگر بندے مجبور کا دل کاری پڑے میٹھا کھانے کا تو کیا کھائیں میٹھا سحری میں یا افطار میں؟ نہ لال شربت پی سکتے ہیں، نہ آپ کیک کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہ کھائیں. اب میٹھے میں کیا دیکھیں یہ تو پھر ظلم ہے نا. اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے پاس یہ آیا ہے اور بینگ اے مسلم ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو آپ پورشن سائزز میں لیں، پورشن لیں. آپ کھجور لے لیں میٹھے میں، آپ گڑ لے سکتے ہیں، آپ براؤن شوگر لے سکتے ہیں. ایسا تو تھوڑا تھوڑا پورشن میں آپ لیں. سحری میں چینی والا پراٹھا بنا کے بھی کھا سکتے ہیں. نہیں چینی کی کتنی شوگر نہیں، براؤن شوگر آپ پھر بھی لے سکتے ہیں لیکن کم کوانٹٹی میں. ایز کمپیئر ٹو آپ ہنی ایڈ کر لیں اس میں، یہ آپ ایڈ کر سکتے. اسمودی آپ بنائیں. اسمودی میں آپ نے یوگرٹ لیا، ملک لیا، بنانا، کیلا اور 2 کھجور. ساتھ ساتھ آپ نے نٹس اگر آپ کے پاس ہیں وہ اسمودی آپ بنا کے رکھیں اور وہ آپ پی لیں. پورا دن آپ کا بالکل ہیلدی اور کہیں آپ کو ویکنیس فیل نہیں ہوگی. یہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر افطار کی بات کی جائے تو افطار میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کھجور لیا یا اس سے پہلے پانی وہ ایک دم 2-3 گلاس پی لیا یا شربت پی لیا. اس سے کیا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ہیوی فیل ہوتا ہے اور وہ پھر آگے آپ کو لائک یس ایسے ہی ہوتا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی لینا ہے، پورشنز لیں. 2 سپ لے لیا، 3 سپ لے لیا، تھوڑا تھوڑا آپ مقدار میں لیں گے تو کبھی بھی آپ کو ہیوینس فیل نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پکوڑے، ظاہر ہے وہ ایک تو دسترخوان کی ایک شان مان کہلاتے ہیں رمضان میں، بڑا ضروری. بالکل ایسا آپ لے سکتے ہیں. پکوڑے کھا سکتے ہیں نا؟ بالکل کھا سکتے ہیں آپ. اور وہ بھی آپ نے بہت کوانٹٹی نہیں لینی لیکن ایکسرسائز اس کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ بیلنس رہے گا. اور ساتھ ساتھ آپ چنا چاٹیں لیکن بہت سارے اسپائسز ایڈ نہ کریں. سحری میں اور افطار دونوں صورتوں میں آپ نے اسپائسز کا بیلنس جو ہے وہ کم سے کم رکھنا ہے کیونکہ یہ پھر آپ کو پرابلم کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک اتنی لمبی آپ کی ایک فاسٹنگ ہے 12 آورس کی، تو وہاں پہ آپ ایک دم چٹنیاں اور اچار اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ وہ ہمارے اسٹمک پہ کتنا افیکٹ کرتی ہے اور پوری باڈی ہماری متاثر رہتی ہے اور پورا دن ہم ڈسٹرب رہتے ہیں. سو یہ آپ کی جو ہے نا اس طرح سے اگر پورشن سائزز آپ لے رہے ہیں تو آپ انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت کم ٹائم میں سارہ نے ہمیں بہت اچھی ٹپس دے دی ہیں. اور بھائی
پورشن سائز جو ہے اس کا خیال رکھیں اور ایک ساتھ اتنا سارا ایک دم سے کھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو کیونکہ دیکھنے رمضان ضروری ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، بڑھانے کے لیے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری جو ہے وہ آخری کھانا ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن کچھ بھی نہیں کھانا، ایسا نہ کریں۔ اپنا ہی اسٹمک ہے، اپنا ہی معدہ ہے، خیال رکھیں اپنی صحت کا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے سارا دن نہیں کھایا تو اب ہم جی ہم انٹائٹلڈ ہیں جی، اب بنتا ہے حق ہمارا کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی کم ہے، تو ایسا نہ سوچیں۔ اور سحری میں بالکل پانی کی گلاس نہ اونڈیلیں اندر، آخری وقت میں آخری وقت میں کچھ خیال کریں۔ ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ فلانی اذان جب ختم ہوگی نا تب تک پانی پی سکیں۔ چلے بس اب یہ کل باتیں ہوں گی، یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا، آپ سے اجازت لیتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسٹے ہیلدی اینڈ ایٹ ہیلدی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔